اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اور جو بڑے گناہوں سے بچتا رہے جو ان کے لیے منع کیے گئے ہیں، ان پہ حرام کیے گئے ہیں، نکفر عنکم سیئاتکم، جس نے اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے بچایا اور اس سے محفوظ رہا، تو اللہ تبارک و تعالی اسے عزت والے مقام میں داخل فرمائے گا۔ یعنی گناہ کبیرہ سے جو شخص بچا، گناہ کبیرہ سے جس نے اپنے آپ کو بچایا، اللہ کا وعدہ ہے وَنُدْخِلُكُم مُدْخَلًا کریما، ہم اسے عزت والے گھر میں یعنی جنت میں ہم اس کو داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے بڑے گناہوں سے بچنے کی بنیاد پر انسانوں کو اللہ تعالیٰ مومنوں کو عزت کے ساتھ عزت والے گھر یعنی جسے جنت الفردوس کہتے ہیں، اللہ رب العزت اس میں داخل فرمائے گا۔ اب یہ بڑے گناہوں کی قید کیوں لگائی گئی؟ اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ انسان سے سرزد ہوتے رہتے ہیں اور انسان چھوٹے چھوٹے گناہوں کا انتخاب کرتا رہتا ہے، بلکہ ایک حدیث پاک میں یہاں تک آیا، اگر بندہ کوئی بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے اور اس سے چھوٹے گناہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی بڑے گناہوں سے بچنے کے صدقے میں اس کے چھوٹے گناہوں کو یوں ہی معاف فرما دیتا ہے، بلکہ چھوٹے گناہ تو معاف ہوتے ہی رہتے ہیں۔ ایک شخص نے مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز تک اس سے جتنے چھوٹے گناہ ہوئیں گے، اب وہ بندہ عشاء کی نماز پڑھ لے، مغرب اور عشاء کے درمیان اس سے جو چھوٹے گناہ ہوئے، اللہ تبارک و تعالی اس کے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسی طریقے سے عشاء کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز تک اس سے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے رہے، فجر کی نماز کی برکت سے عشاء فجر کے درمیان اس سے جو چھوٹے گناہ ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالی ان چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسی طریقے سے بندہ جب وضو کرتا ہے، دو وضو کے درمیان جتنے چھوٹے گناہ ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالی اس کے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، چھوٹے گناہوں کو یہ سمجھ کر مت کر لینا کہ میں وضو کروں گا تو معاف ہو جائیں گے، میں نماز پڑھوں گا تو معاف ہو جائیں گے۔ بڑی معذرت کے ساتھ بہت خیال رکھنے کی یہ بات ہے، گناہ کوئی بھی ہو گناہ ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، اچھی طرح یاد رکھنا کہ انسان کو ٹھوکر کبھی پہاڑ سے نہیں لگتی ہے، بلکہ انسان کو ٹھوکر ہمیشہ چھوٹے پتھروں سے لگا کرتی ہے، کیونکہ انسان چھوٹے گناہ کرنے لگ جائے، چھوٹے گناہ اس کو بڑے گناہوں تک پہنچاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بات اصل یہ ہے، کوئی گناہ چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے، کوئی نیکی چھوٹی کیسی ہو سکتی ہے؟ بس بات اتنی سی ہے، جس گناہ پر اللہ انسان کی پکڑ لیتا ہے وہی گناہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ جس نیکی کی وجہ سے اللہ اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے، بس وہی نیکی سب سے بڑی نیکی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آئیے میں آپ کو بتاؤں، ہم گناہ کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو بہت تصور کرتے ہیں، بہت نیک تصور کرتے ہیں، بہت پرہیزگار تصور کرتے ہیں۔ گناہ کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو پرہیزگار تصور کرتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے ایک بار کسی نے پوچھا تھا، اماں جان یہ بتائیے انسان سب سے زیادہ برا کب ہوتا ہے؟ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتے ہیں،
علیہ فرماتے ہیں جب انسان اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہے، اس وقت اللہ کی نگاہ میں سب سے برا انسان ہوتا ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ اکثر دعا کیا کرتے تھے، ایک بزرگ دعا کرتے تھے، یا اللہ مجھے ایسی جگہ موت عطا کرنا جہاں مجھے کوئی نہیں پہچانتا ہو، یا اللہ مجھے ایسی جگہ موت عطا کرنا جہاں مجھے کوئی نہیں پہچانتا ہو، یا اللہ مجھے ایسی جگہ موت دینا جہاں مجھے کوئی نہیں پہچانتا ہو۔ لوگوں نے عرض کیا اس مناجات کی حکمت ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کیا آپ کہتے ہیں کہ ایسی جگہ موت ملے جہاں آپ کو کوئی نہیں پہچانتا ہو؟ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ میرے گناہ اتنی زیادہ ہے، جب مجھے قبر میں رکھا جائے گا شاید زمین مجھے قبول نہیں کرے گی، لوگ اگر نہیں پہچانتے ہوں گے تب تو میرا معاملہ نب جائے گا، لیکن اگر لوگ پہچانتے ہوں گے کیسی فضیحت ہوگی، اللہ اکبر فلاں کو زمین نے قبول نہیں کیا، فلاں کو زمین نے قبول نہیں کیا۔ حالانکہ وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بڑے اولیاء میں تھے، اولیاء کاملین ان کا شمار ہوتا تھا۔ آپ اندازہ کریں نیک ہو کر بھی اللہ سے کتنا ڈرتے تھے، اپنے آپ کو کتنا گنہگار تصور کرتے تھے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے ہم گناہ کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو بڑا نیک تصور کرتے ہیں، اپنے آپ کو پرہیزگار تصور کرتے ہیں۔